آپ نکل رہے ہیں اس کے اندر مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں ملک کے اوپر آپ اپنا جواب دیں. تو اپنا جواب دیں. ہم کام کر رہے ہیں نا, تو 250 پہ کیسے چلے گی چینی؟ عمران خان کی تصویر کو تو نہیں پوج رہے ہیں, اس کی چپل کا ناپ تو نہیں دے رہے ہیں. ان کو چھوڑیں, اپنا جواب دیں. اپنا جواب دیں کہ جب چینی 95 سے 110 پہ آئی آپ نے کچھ نہیں کیا, 120 پہ حوصلہ آپ کو نہیں آ رہا, سوری 125 پہ آئی آپ نے کچھ نہیں کیا, 150 پہ آئی کچھ نہیں کیا, 250 پہ پہنچ گئی, آپ کیا کر رہے ہیں بتائیں. میں بتاتی ہوں. عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر چینی 77 کے اوپر ٹریڈ کر رہی تھی, وہاں سے 95 پہ گئی جب, تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مہنگائی مارچ کی چینی پہ. جی ایسا ہی چینی پہ جو مافیا تھی ان کو نکالا, جہانگیر ترین صاحب کو پارٹی سے نکالا, وہ آج کل حکومت کے اتحادی آئی پی پی کے چیئرمین تھے, حکومت کے اتحادی. چلیں آپ نے ان کے ساتھ الیکشن لڑا نا, وہ تو باہر گئے تو کیا ہوا. 77-78 سے چینی 95 پہ گئی تھی تو مہنگائی مارچ ہوئی تھی. اس وقت کتنے کی ہے؟ 230 کی. 230. سوال بات پوری. بلاول صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس مارچ کو, مہنگائی مارچ کو پچھلی دفعہ کی طرح, یا مریم صاحب خود لیڈ کریں گی؟ یہ سوال بڑی ہی اچھی بات انہوں نے کی ہے, اور مجھے تو فخر ہو رہا ہے الحمدللہ کہ میرا تعلق ان دونوں میں سے ایک پارٹیز کے اوپر ہے, کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت کی حکومت نے جو بھی اچھا برا کیا تو ہمارے دل میں عوام کا درد تو تھا. ہمیں تو بڑی ہی گندی اپوزیشن ملی ہے جو مہنگائی مارچ نہیں کر رہے. اگر ان کے دلوں میں اتنا ہمارے دل میں تو تھا, ہمارے دل میں تو عوام کا درد تھا, ہم نے مارچ کیا, آپ کریں. مسئلہ یہ ہے, تھینک یو ویری مچ انور صاحب, میرا جو مہینوں کا سالوں کا آرگیومنٹ ہے نا, اس کا خلاصہ آج آپ کو مل گیا ہے. چینی کی پرائس کریں نا, سالوں کے آرگیومنٹ کا خلاصہ آپ کو مل گیا ہے کہ ان کا مارچ, ان کا جلسہ, ان کا دھرنا عوام کے مسائل کے لیے نہیں ہے, وہ عشق عمران میں ہے. کیوں نہیں نکل رہے؟ ہم نکلے تھے نا, نکالیں گے تو وہ کر لیں گے نا لانگ مارچ. ان کی اتنی ساری لیڈرشپ باہر ہے جو عمران خان صاحب کو چھڑانے کے لیے جلسے کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی عوام کے درد کے لیے کیوں نہیں جلسے کر رہے؟ ساری لیڈرشپ پنجاب کی جیل میں ہے, آپ نکال دیں وہ کر لیں گے جلسے. اچھا میڈم وہ بڑی فضول پارٹی, اچھا لعنت بھیجو ان پہ, وہ بڑی فضول پارٹی ہے. آپ ان پہ آپ بتائیں کہ آپ نے چینی کی پرائس, بات سن لینا, آپ نے چینی کی پرائس 18 مہینے میں ڈبل کیسے کر دی؟ چلیں یہ بتا دیں. 18 مہینے میں ڈبل کر دی, کیونکہ آپ کی جو 77 سال میں ہوئی وہ آپ نے 18 مہینے میں ڈبل کر دی. میں آپ کو یہ بات پہلے بتا چکی ہوں. 95 سے 200 سے اوپر کیسے گئے؟ یہ کسی شخص نے ذاتی طور پہ نہیں کیا. میں آپ کو بتاتی ہوں جس حالات میں آپ اکانومی کو چھوڑ کے گئے تھے, جن حالات میں آپ نے جس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز توڑی, جس طرح سے آپ نے پاکستان کو جس فائنینشیل کرنچ کے اندر ڈالا, یہ صرف چینی کی پرائس نہیں ہے, پیٹرول کی پرائس بھی بڑھی ہے, اور بھی بہت ساری چیزوں کی, آپ کی فورن کرنسی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, ہر چیز میں مہنگائی کر دی ہے. کیوں نہیں کر رہے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ ریورسل کا پروسیس کیسے چلے گا. آپ کیوں کر رہے ہیں ہر چیز میں مہنگائی؟ ڈیزل کی پرائسز, ڈالر 300 پہ چلا گیا ہے, وہ جو آپ نے 120 آپ کی مہربانی ہے, آپ معاہدے توڑ کے گئے تھے اپنی ذات کے مفاد کے لیے, جو میں بار بار کہہ رہی ہوں. ہم نے مارچ کیا تھا عوام کے مسئلے کے لیے, آپ مارچ کرتے ہیں عمران کے مسئلے کے لیے. ہاں صحیح ہے, وہ تو بڑے فضول لوگ ہیں, ہم تو ایگری کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں آ گئے تھے نا, اور آپ کو پتا تھا کہ معاہدے کون سے ٹوٹے کون سے نہیں ٹوٹے, سب کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا میں 6 مہینے میں ڈالر کو 130 پہ لے آؤں گا, جان کے پتا کر کے کہ کون سے, اسی پریس کانفرنس میں کہا انہوں نے معاہدے توڑے, ساتھ کہا کہ میں 130 140 150 پہ لے آؤں گا, آپ 300 پہ لے گئے. آپ نے کہا کہ چینی ہم 65 پہ لے کے آئیں گے. ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں یار, اس سے بھی اوپر ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, فائنانس منسٹر کے بھی باس ہیں. کہا کہ ہم چینی کو 65-70 پہ لے آئیں گے, وہ 200 سے اوپر چلی گئی ہے. آپ کتنی دیر ایک جیل میں بیٹھی پارٹی کو بلیم کریں گے؟ اپنی رسپانسبلٹی کس دن لیں گے؟ یہ سوال ہے. اپنی رسپانسبلٹی ہی لے رہے ہیں, ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلوں کا قصور تھا, اپنی رسپانسبلٹی کب لیں گے؟ نو آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے معاہدہ توڑ دیا, انہوں نے یہ کر دیا, آپ کب ٹھیک کریں گے؟ بتائیں. میں نے آپ کو کسانوں کو پیسے کیوں نہیں ملے؟ میں نے آپ کو کیوں کا جواب دیا ہے, آپ نکل رہے ہیں اس کے اندر, مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں ملک کے اوپر. آپ اپنا جواب دیں. تو اپنا جواب دیں, ہم کام کر رہے ہیں نا, تو 250 پہ کیسے چلے گی چینی؟ عمران خان کی
की तस्वीर को तो नहीं पूज रहे हैं, मैडम उसकी चप्पल का नाप तो नहीं दे रहे हैं। उनको छोड़े, अपना जवाब दें। मुझे मैं अपना जवाब दें कि जब चीनी 95 से 110 पे आई आपने कुछ नहीं किया, 120 पे हौसला आपको नहीं आ रहा, सॉरी 125 पे आई आपने कुछ नहीं किया, 150 पे आई कुछ नहीं किया, 225 पे पहुंच गई, आप क्या कर रहे हैं बताएं। मैं बताती हूँ। अब मुझे बताइएगा जरा, केपीके में आपने जिक्र किया कि कितना इजाफा हुआ चीनी की कीमत उधर भी में? 200 रुपए में। वो नेशनल प्राइस है ना, प्रोविंशियल प्राइस थोड़ी है, केपी की प्राइस चीनी की लेना होगी। अलग है, उन्होंने अलग अलग मैडम नेशनल प्राइस डिटरमाइन होती है, अलग अलग कोयटा में मैंने प्राइसेस आपको अनाउंस किया किए। अब मेरी 230 बात है, सुनिएगा, आपके 230 है कोयटा में, वहां पे किसकी हुकूमत है? मेरी बात सुने, खुदा का अब वास्ता। मुझे ये बताएं कि केपी के वजीर आजम ने क्या किया? क्या केपी वजीर आजम नहीं, वजीर आला ने, यही तो आपको समझा रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान का एक है, वो डिटरमिन करता है फेडरल प्राइस चीनी की। क्या अच्छा, हमारा अवामी इशू दब जाता है इसी पे, वो नहीं जवाब नहीं दे रहे, वो कहेंगे इमरान खान ने क्योंकि आप जवाब नहीं सुन रहे। क्या केपीके के अंदर गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स लिए हैं अभी तक? क्या किसी और सूबे की गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं? सिर्फ और सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट फाइन्स इंपोज करिए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का चीनी ये 2 इंटरेस्ट सूबों में है। बनती है, एक पंजाब में एक सिंध में। चुप करके चीनी थोड़ी सी मेरी बात आती तो सिंध में और सुने। पंजाब में, आपने ही लेने हैं सिर्फ और मेजर्स। सिर्फ गन्ना लगता ही आपने पंजाब और सिर्फ सिंध में। सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करनी है। इन्होंने सवाल पूछा क्यों, मैंने उस क्यों का जवाब दिया। आप क्या कर रहे हैं? कि इसलिए ये सारा कुछ हुआ आप जो 75 हम पे कर फिर रहे चीनी हैं। कैसे लेके आएंगे? मैं आपको बताती हूँ जो हम, अच्छा आमना, मैं इसको जरा सादा अल्फाज में बयान करूं, शुगर मिल मालकान ने जो क्रशिंग का सीजन था ना, उसमें डिले किया है, एक इसकी बुनियादी वजह ये भी है। अच्छा, जिन्होंने डिले किया, आप कानून क्यों नहीं हरकत में आता? मैं कहता हूं कानून हरकत में आ रहा है तो फाइन इम्पोज करने के साथ साथ कानून मौजूद है। देखिए ना, कीमतों में कमी नहीं होती, उन्हें पकड़ दकड़ करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये शायद बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ना। मैंने तो ये मैं बात आपको पहले, बुनियादी वजह बता रही हूं। देखिए आप इस सारी चीज को ना एक बड़ा आसान तरीका है, हम यहाँ पे गुत्थम गुत्था हो जाएं, एक वो घरों की हम नहीं हो रहे। मैं बता दूं, आप एक हम नहीं गुत्थम गुत्था घरों हो की रहे। आपके पंचायत की तरह एक दूसरे को ताने कसे, तू गलत नहीं, तू नहीं, गलत असल नहीं, में तू solution ऐसा की नहीं, बात तू कर रहे ऐसा। हैं और गरीबों की आवाम का मसले की बात हो रही है, कोई ताने नहीं कस रहा आपको। जेन्युइन इशू के ऊपर जेन्युइनली बात हो। बात ये, इसमें ब्लेम की बात ही नहीं है। मैं नहीं कह रही कि चीनी महंगी नहीं है, ना मेरी हुकूमत कह रही है। हुकूमतों का काम होता है आवाम के मसलों को आइडेंटिफाई करना और उनको रिजॉल्व करना, और उसकी आइडेंटिफिकेशन का ये प्रोसेस है। इनको तो बहुत चोट लगती जैसे इनको किसी ने छुरे मार दिए, लेकिन एक्चुअली ये रिजॉल्व करने के प्रोसेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप ये रियलाइज नहीं करेंगे कि ये हुआ क्यों, ये पिछली हुकूमत हो या अगली हुकूमत हो, ये किसी का ये सोचना समझना भी थोड़ा सा दिमाग खोल के पड़ता है ना, सिर्फ वरना मैं हर्ट हो जाती है। सवाल ये है कि अगर हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि पिछली हुकूमत क्या करके गई, ऐसा क्यों हुआ, तो हम भी वही गलतियां दोहराएंगे। हम इसलिए उन गलतियों को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उनका तज़किरा भी कर रहे हैं और उनसे सीख के और अब हम बेहतर पॉलिसी करने की बात कर रहे हैं। देखना किसान है, उसको वो प्राइस भी नहीं मिलती। तो मैंने तो आपको देखो ना, यही कहा है, पैदावारी मैंने मसाइल तो अपनी आपको जगह यही पर, कहा। किसान के आपको बड़ी प्रॉब्लम अच्छी की जगह तरह पर, पता इस है तरह कि गरीब आदमी का मसाइल अपनी मैं जगह आपको पर। दूसरी एग्जांपल सब्सिडाइज देने से मामला हल नहीं होता, सब्सिडी दे दी तो चले। सब्सिडी देने हम से तो मामला हल होता है। निजाम को सब्सिडी बेहतर एक करना है। टेम्परेरी सोल्यूशन है। आपको पता है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पहले भी बात की थी कि ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन हमें जिस किसी को भी अवाम का दर्द होगा वो टेम्परेरी तौर पे तो उनके जख्मों पे मरहम लगाएगा ना, फिर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जितने 62 लोग बैठे हैं पंजाब में मिल मालकान, उनके खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट कर पाएगी एक्शन? अगर जरूरत होगी तो तगड़े लोग बैठे हैं। अभी जरूरत नहीं, मैंने तो अगर जरूरत होगी तो मैं करेंगे। किसी के स्पेसिफिक केस के बारे में तो बात नहीं कर सकती ना overall इस हम तरह बात कर रहे हैं कि से। तमाम जिस मिल मिल मालकान के खिलाफ जरूरत होगी उसके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, मुल्क में हफ्तावार महंगाई जो है 4.15% इंक्रीज हो गया। उसकी वजह पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है, क्योंकि डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। उसी वजह से शायद रोजमर्रा की चीजें जो है वो, उसकी वजह पिछली हुकूमत। आपने अभी सुना? मैं कहता हूँ, आपने मेरे इंटरव्यू में देखा कि हुकूमती इकदाम जो वो कारगर साबित क्यों नहीं हो पा रहे? वो तो कोशिश करती है, पंजाब गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी। सुबह मैं नहा रहा था, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो गर्म पानी नहीं आ रहा था, मैंने ऐसे निकल के गालियां निकाली पिछली हुकूमत को, जिनकी वजह से आज सुबह मेरे बाथरूम में गर्म पानी नहीं आ रहा था। आपने ये जो आप इसको रीअसेस करें, ये जो महंगाई बढ़ रही है, जो इस क्वार्टर 4.1% बढ़ी, बाय द वे ये 4.1% क्यूमुलेटिव है। जो सीपीआई है, जिसको जो अशाए खुर्दोनोश है, उसमें को 9% के करीब टोटल इंक्रीज हुई है। ये जो हुई, जो रीसेंट क्वार्टर्स में हमारी हाईएस्ट इंक्रीज है, ये वो पिछली हुकूमत की वजह से हुई। आप समझें इस बात को। आज आप, जब मैं आ रहा था तो आपकी मेरी बात हुई, आपने कहा रास्ते में ट्रैफिक है, तो मैंने आपको क्या फोन पे बताया कि पिछली हुकूमत का मसला है।
یہ حکومت تو کر رہی ہے جو کچھ بھی کر رہی ہے, ان کو پلیز بلیم نہ کریں, یہ آپ کا, میرا اور پچھلی حکومت کا مسئلہ اس وجہ سے. امنا, عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومتی اقدامات اپنی جگہ پر, تو پھر کیوں کر رہی ہے کارگر ثابت نہیں ہو پا رہے؟ حکومت تو کر رہی ہے کوشش, فیڈرل بھی کر رہی ہے. دیکھنا میں پچھلی حکومت سے ایک اور کمپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے میری چائے میں چینی زیادہ ڈالی ہے, مہنگی ہو گئی ہے. پچھلی حکومت سے کہیں کہ اس میں نہ ڈالیں, پچھلی حکومت سے کہیں کہ اس میں نہ ڈالیں. انہوں نے مل مالکان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ 1 نومبر سے آپ نے کرسنگ جو سیزن ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے, لیکن وہ سیزن سٹارٹ کرنے کے بجائے عدالت سے اسٹے لے آئے ہیں. اب 17 کو ان کی پھر ہیئرنگ ہوگی, اس کے بعد پتہ چلے گا. دیکھیے عدالت کا جو پروسیجر ہے نا, اس کے اندر تو گورنمنٹ نہ منگل کرتی ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ پچھلی حکومت نہیں چل رہی, یہ پچھلی حکومت نہیں چل رہی, ٹھیک ہے, یہ پچھلی حکومت نہیں چل رہی. مسئلہ یہ گفتگو کو تقویت دے دیتی ہیں. تو میں یہی کہہ رہی ہوں, یہ پچھلی حکومت نہیں چل رہی. ہم ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس نہیں کرتے کہ اب ہم فلاں کو پکڑیں گے, اب ہم فلاں کو یہ کریں گے, اب فلاں کے ساتھ یہ ہوگا, فلاں کی اگلی تاریخ یہ ہوگی, اب اگلی تاریخ پہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. یہ ہم نہیں کرتے. پچھلی حکومت تو اس لیے عدالت کا جو معاملہ ہے, آئی تھنک اس کو اس سے باہر رکھتے ہوئے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شوگر کی پرائس کے انکریز کے اندر جو فیکٹرز ہوتے ہیں نا, وہ آپ نے بڑی اچھی طرف اشارہ کیا کہ جی کرشنگ کے اندر ڈیلیز ہیں, ہولڈنگ بہت زیادہ ہے, لوگ شوگر رکھ لیتے ہیں اس کو بہت, اور بہت سارے اس کے اندر وہ فیکٹرز ہیں. ان فیکٹرز کے اوپر گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے, گورنمنٹ کیا کریک ڈاؤن کر رہی ہے. گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کر دیا ہے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ شروع بھی کر دیا ہے وہ کریک ڈاؤن, which will eventually stabilize the price of the sugar. یہ سارا پروسیس ایک دن میں نہیں ہو سکتا. اچھا, جو اسٹیبلائزیشن کی بھی میں بات کر رہی ہوں نا, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی 100% کٹ ڈاؤن ہو جائے گی شوگر کی پرائس, کل 20 روپے کلو شوگر ملنا پڑے گی. اٹ ہیز ٹو بی اے ٹرانزیشنل پروسیس, یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. اور آپ نے کیونکہ کہا کہ گورنمنٹ کی بہت ساری کوششوں کے باوجود, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ کی بہت ساری کوششوں کے باوجود نہیں, انہوں نے کہا ہے, آپ نے سنا نہیں, آپ نے نہیں سنا ہوگا, آپ نے نہیں سنا ہوگا, لیکن انور بھائی کو یقین ہے تھوڑا سا, نہ بھی ہو تو زبردستی کرنا پڑتا ہے. سنیں, کرنا پڑتا والی بات ٹھیک ہے, ورنہ تو انور بھائی کو پتا ہے کہ پچھلی حکومت کا مسئلہ کرنا پڑتا. میری نظر میں تو اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے سامنے جب سب ہو رہا ہو تو آپ کب تک آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے, کب تک آپ ایک لینس پہن کے, ایک عشق عمران کا لینس پہن کے اس کو دیکھیں گے. کبھی تو وہ اینک ہٹے گی نا, کبھی تو یقین کرنا پڑے گا نا کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, کیا میری حکومت مجھے دے رہی ہے. آج تک کسی اور حکومت نے نہیں سوچا کہ میں گندی فضا میں سانس لے رہا ہوں, میں اسموگ کے لیے کیا کر رہا ہوں, میں کلائمیٹ چینج کے لیے کیا کر رہا ہوں. پچھلی حکومتوں نے نہیں سوچا نا. آپ ساری چیزوں کے اوپر آپ ٹرانسپورٹ کے اندر کتنی سبسڈی دے رہے ہیں. ہم پنجاب کی بات کریں, آپ ٹرانسپورٹ کے اندر پنجاب میں تو خاص طور پر پچھلی 8 میں سے 7 نواز شریف کی تھی. جب نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت اسموگ نہیں ہوتی. اچھا, ہوتی نہیں تھی, وہ پچھلی حکومت لے کے آئی نا. آپ سبسڈیز وہ جیب میں ڈال کے لے آئے نا پچھلی حکومت, انہوں نے آ کے اسموگ نہیں, وہ جیب میں لے آئے نا پچھلی حکومت. نواز شریف کے وقت تو نہیں ہوتی تھی. میں ابھی کمپیریزن کر لیتی ہوں نا, وہ عمران آپ کمپیریزن بتائیں نا, کے پی کے کی حکومت کا کمپیریزن بتائیں. میں ایک سیکنڈ ایک کام کر لیتے ہیں ہم. میں آپ کو اس وقت 10 پروجیکٹس گنواتی ہوں جو پنجاب حکومت میں ہوئے پچھلے 1.5 سال میں. یہ مجھے 3 بتا دیں کے پی کے والے. میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ ہے ہی نہیں, کے پی کے کی گورنمنٹ کا کوئی ریپ ہوگا بتائے گا. میں تو آپ سے عوام کا سوال پوچھ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت نے جو کام کیے تھے اس میں آپ کچھ کریں گے یا پچھلی حکومت ہی کہتے میں نے آپ کو بھی کہا کہ تانا کسی کرنا, شور ڈالنا, چیخو پکار کرنا غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. شور نہیں مچاتی, چیخو پکار نہیں کرتی, ہم بڑے مشہور ہیں آپ کے اس بات میں. وہ بھی پچھلی حکومت کرتی تھی. 3 اچھے کام نہیں ہے گنوانے کے لیے. میرا دل دکھتا ہے, کے پی کے کی عوام بھی اتنی ہی پاکستانی ہے جتنے کوئی اور ہے. میرے دل کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پنجاب کے بچوں کو لیپ ٹاپ مل رہا ہے, پنجاب کے بچوں کو اسکالرشپ مل رہی ہے, پنجاب کے کسان کو سبسڈی مل رہی ہے. وہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا. آپ کی وفاقی حکومت آپ دوسرے صوبوں میں, پرائم منسٹر صاحب نے سندھ میں دیے, پرائم منسٹر صاحب نے سندھ میں دیے, کے پی میں بھی دے دیں. صاحب آپ جامنا مجھے سمجھا دے ایک بات نا, میں پرائم منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ اگر آپ اجازت دیں اس کرنا چاہتا ہوں, اس والے پرائم منسٹر کا, وہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. اصلاحات کے نتیجے میں مجھے عام آدمی شاید سمجھ جائے. آپ کی اجازت سے آپ ضرور بتائیں. میرا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پرائم منسٹر صاحب کی کیوں بات کرتے ہیں؟ نہیں, وہ سوال ایسا ہے, وہ عوام سے ریلیٹڈ ہے, اس لیے اس کا میرا جواب یہ ہوگا کہ اگر یہ غلط ہے تو پچھلی حکومت نے کیا ہے, اگر اچھا ہے تو اس حکومت. اچھا امنا, یہ دیکھنا اصلاحات کے نتیجے میں معاشی ترقی کی رفتار ہر دن بہتر ہو رہی ہے. اگر ایسا ہے جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں تو پھر لوگوں کی قوت خرید میں بھی اضافہ ہونا چاہیے, مہنگائی کم ہونی چاہیے. بالکل ایک پروسیس ہے نا, آپ یہ نہیں سمجھ رہے. آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز میں بھی کچھ کمی آئی, واقع ہوئی تھی ابھی سسٹین
किया, वो अपनी जगह पे कायम है, डीजल बढ़ा है। पहले थोड़ी सी कमी भी आई है, कमी उसके थोड़ी बाद होती है, इजाफा ज्यादा होता है। सस्टेन हुआ है, इंक्रीज हुई है उसके बाद, सस्टेन नहीं हुआ, फिर डीजल में हुआ है, इंक्रीज डीजल में हुआ है। 3.7 रुपीस की टोटल रिडक्शन थी, 18.6 रुपीस की इंक्रीज हो चुकी है। ये ओवरऑल आप बात कर रहे हैं, आप ओवरऑल बात कर रहे हैं, मैं ये आपको लास्ट डिक्रीज की बात कर रही 90 रुपए से ज्यादा जो है ना वहाँ पे हम टैक्स पब्लिक दे रही है उस पे लीकेज और टैक्स इससे भी ज्यादा शायद। बिल्कुल सही पिछली बात हुकूमत ने है, तो नहीं लगाए थे। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको, अब मुझे नहीं पता, आप लोग देखिए जो मैंने बात की, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का, क्योंकि ऐसी बातें करके ना लोगों को गुमराह करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं कि अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं ना, शायद हमारी आवाम को ये वाली एग्जाम्पल समझ आ जाए। अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं ना और आपने एक सर्टेन एग्जिट मिस कर दिया है, तो आप एक जगह पे जाके ही वापस आ सकते हैं, ठीक है? आप ये नहीं कर सकते कि मैं यहाँ से हवाई जहाज लेके उड़ के वापस चला जाऊं। तो आपका जो सो कॉल्ड लीडर था ना, वो आपको एक गलत रास्ते के ऊपर सिस्टम पे चला गया। अब वहां से वापस आने का एक प्रोसीजर है, हम समझ रहे हैं। वो प्रोसीजर विद टाइम जो है वो उसके आपको समरात नजर आएंगे। वो ऐसा नहीं है कि इमरान खान के हर गंदे किए कराए को हम जादू की छड़ी घुमाएंगे और हम उड़ के वापस आ जाएंगे।